بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1 نومبر 2024 ہے، جمعۃ المبارک، صبح کا وقت۔ آج میرا موضوع ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا دورہ پاکستان انہوں نے کیا، اب اختتام ہو گیا، وہ واپس تشریف لے جا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے آخری خطاب میں کیا فرمایا اور پاکستانیوں کا کیسے شکریہ ادا کیا، ان کے خیالات میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا آخری خطاب راولپنڈی پنجاب میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دورہ کامیاب رہا، میری امید سے 10 گنا زیادہ مجھے محبت ملی۔ حکومت پاکستان اور چودھری صالح حسین جو وزیر ہیں ان کا شکریہ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور صوبائی حکومت سلمان خواجہ کا بھی شکریہ، گورنر سندھ حکومت نے بھی بہت خیال رکھا۔ حکومت سے جو انتظامات کیے وہ الگ لیول کے تھے۔ 1991 میں پہلی مرتبہ پاکستان آیا تھا، یہ پہلا آفیشل دورہ برسوں کے بعد پورا ہوا، جو میری تمنا تھی۔ 1991 میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب پاکستان آئے تھے تو ان کی ملاقات محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ہوئی تھی، اور اس ٹائم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہا تھا کہ آپ کو ایک پیشہ اختیار کرنا پڑے گا، یا دعوت یا ڈاکٹر۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ڈاکٹری کے پیشہ چھوڑ دیا اور دعوت اختیار شروع کر دی تھی، مکمل دعوت پر کام شروع کر دیا تھا، اور اس ٹائم سے ابھی تک وہ چل رہا ہے۔ 20 برسوں میں کئی ممالک کے سینکڑوں دورے کیے، لیکن پاکستان سے بہت اچھا لگا، سب نے دل کھول کر استقبال کیا۔ پاکستان میں ہر فرقے مسئلے کے لوگوں نے استقبال کیا۔ جب بھارت سے ملائیشیا ہجرت کی تو پاکستان کے دورے کا فیصلہ کیا۔ اکتوبر 2020 میں پاکستان آنا تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ پاکستان میں پورا سال بھی لگا دوں تو پھر بھی تمام بلانے والوں کو نہیں مل سکتا۔ جو لوگ پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خیر خواہ ہیں، ان سے ہمدردی کرتے ہیں، ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب فرماتے ہیں کہ میں پورا سال بھی لگا رہا ہوں تو سب سے ملاقات نہیں رہتی، وہ اتنے لوگ ہیں۔ پاکستانیوں کی محبت دیکھ کر دل خوش ہوگا۔ پاکستان میں امن محسوس ہو رہا ہے۔ سیکورٹی کے انتظامات اور حکومت کے تعاون پر شکر گزار ہوں۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ آج میرا آخری دن ہے۔ مجھے پاکستان میں رہنے کی عادت ہی ہو گئی تھی۔ انشاءاللہ امید ہے وہ قرآن کا پیغام ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامے رکھیں گے۔ ہر مسلمان قرآن پر عمل کرنے لگے تو فرقے نہیں ہوں گے۔ اگر مسلمان قرآن پر صحیح سمجھ کر پڑے گا تو فرقے نہیں بنے۔ آج مسلمانوں کو فٹ بال کی طرح لات مارتے ہیں۔ وقت کی قلت کے باعث پاکستان میں کروڑوں لوگوں سے نہیں مل سکا۔ مسلم امہ کے لیے 15 نکات ہیں جن میں فلسطین کا حل موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، چاہے فلسطین ہو یا کشمیر یا چین۔ عموماً چین کا تذکرہ نہیں ہوتا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کیا ہے۔ کشمیر کا تذکرہ ہوتا ہے، فلسطین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ چین کے اندر جو مسلمان ہیں وہ بھی کافی مشکلات کا شکار ہیں۔ وہاں پر مذہبی پابندی ہے، کیونکہ چین کسی مذہب کو نہیں مانتا، اور وہاں سوشلسٹ طرز کی حکومت ہے، اور مسلمانوں کو خاصی مشکلات پیش آتی ہیں وہاں پر۔ ان کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو کوئی بھی فٹ بال کی طرح لات نہیں مارے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں تو کوئی ہمیں لات نہیں مار سکے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمارا دین غالب ہوگا۔ یہ تو واضح حدیث میں بھی آیا ہے کہ
اس پوری کرۂ ارضی پر نظام خلافت کا نظام قائم ہوگا، اسلامی نظام آئے گا، یہاں تک کہ ایک جھونپڑی بھی ہوگی وہاں بھی اسلام داخل ہو چکا ہوگا۔ اب یہ بات تو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، پاکستانی عوام کے لیے دعوت ہے کہ جو لوگ دین کی نظام کی جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیں، نہ کہ ان کے مخالفین کے گروہ میں شامل ہو کر ان کو گال گلوچ کریں، برا بھلا کہیں اور چند ذاتی مفادات کے لیے۔ یہ میری اپیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، فلسطین ایکسیلنٹ مارکس سے پاس ہو جائیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے، یعنی فلسطین کے لوگ قیامت کے دن ایکسیلنٹ مارکس سے پاس ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جدوجہد کیا، انہوں نے کفر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ پیغام یہ ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، جس پر ساری دنیا کی نظر ہے، یعنی پاکستانی عوام نے اسلام بنایا تھا، پاکستانی عوام نے پاکستان کا وارث وجود اسلام کے نام پر لایا تھا، جدوجہد کی تھی، اور یہ خوش آئین ہے، لیکن پاکستان میں اسلام آج تک نہیں آ سکا۔ اس کی ایک مثال سود کے خاتمے کی بات اب آ کر مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپیل پر خاتمے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، اور 1947 سے لے کر آج تک سود کے خاتمے کے لیے ریاست کی سطح پر کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ ہمارا فرض ہے کہ ایک نمونہ بنائیں کہ اسلام کے نام پر ملک بنا، قرآن اور حدیث پر عمل کریں اور نزدیک آئیں، ایک ملک بنائیں اسلامی ریاست، تاکہ دنیا کو پیغام دی جا سکے۔ یہ ڈاکٹر اسامہ کا فلسفہ ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور ایک بار کراچی میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا تھا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہ میں ان کی قرآنی دعوت کو سنتا تھا، پڑھتا تھا اور اصلاح معاشرہ، لیکن سیاست سے بھی دلچسپی رکھتا تھا، لیکن اب میں سیاست سے بھی دلچسپی لیتا ہوں اور دعوت کے میدان میں سیاست کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب پاکستان آئے تو سب سے پہلی ملاقات انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کی۔ یہ دراصل اسلام کا سیاسی تصور ہے، وہ ان کو اپیل ہوا تو وہ مولانا صاحب سے ملے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کی حیثیت اسلام کے اجتماعی نظام کی جدوجہد کے لیے ہے، اس لیے جو ہے نا ان سے ملاقات کی تھی۔ اور اب باقی علماء سے مثلا تقی عثمانی صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا اسلامی بہتری وہ بڑا کام ہے اور اس سے متاثر ہے، ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب سے قرآنی دعوت سے متاثر ہے۔ اس طریقے سے مختلف علماء جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں وہ متاثر ہیں، سنتے ہیں۔ حکمرانوں کو حکمت سے بات کرنی چاہیے، حکمرانوں کو علماء کی بات ماننی چاہیے، یہ بات کی ہے۔ اور پاکستان میں جو حکمران آتے ہیں وہ علماء کو گالیاں دے کر آتے ہیں، تو وہ کیسے مانیں؟ ہمارا مین ایجنڈا قرآن حدیث کے ساتھ اللہ اس کے رسول ہونا چاہیے، قرآن حدیث مین ایجنڈا ہونا چاہیے۔ فلسطین کے معاملے میں بڑے اسلامی ممالک جواب نہیں دے رہے، تو سچویشن دیکھنا ہوگی کہ وہ اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جواب نہ دینے سے امت کا کیا فائدہ۔ میری رائے ہے کہ ان حکمرانوں کو علماء کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کرنا چاہیے۔ بات اچھی بات کی ہے، لیکن پاکستان میں ریاست کا یہ المیہ ہے کہ 70 سال سے سیاست میں یہ کوشش ہوتی ہے عالمی آقاؤں کی خواہشات پر کہ علماء کا سیاست میں کام نہیں ہونا چاہیے، مشورہ دور کی بات۔ اگر وہ علماء کو جیت کر آتے ہیں ان کی طاقت کم کی جائے، اس کے لیے ریاست لگی ہوئی ہے، اور وہ علمبردار نظام کے علمبردار جو اپنے چند مفادات کے لیے مغربی آنکھوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں، اور مختلف جماعتیں بناتے ہیں، مختلف بندے کھڑے کرتے ہیں، پپٹ کھڑے کرتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں، لیڈر پیدا کرتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ کہ پاکستان علماء کبھی کامیاب ہی نہ ہو۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا مشورہ تو اچھا ہے، فلسطین کے معاملے میں بیٹھ کر بات کریں تو ٹھیک ہے، تناؤ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ مذاکرات کریں۔ ظاہر ہے اسرائیل ہے، اس کے پیچھے پوری مغربی طاقتیں ہیں، ہتھیار ہیں، فلسطینی مر رہے ہیں، خون بہایا جا رہا ہے، تو ڈائلاگ بھی ضروری ہے اس حوالے سے۔ پاکستان میں اسلامی اداروں کا دورہ کرنا انجوائے ایبل لمحہ تھا، مختلف مدارس کا دورہ کیا، اسلامی اداروں کا دورہ کیا۔ ناپسندیدہ لمحہ یہ ہے کہ میرا پاکستان کا دورہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ دیکھیں میں خوش نہیں ہوں،
میری خواہش تھی کہ پاکستان میں رہوں، لیکن مجھے واپس جانا پڑ رہا ہے۔ پاکستانی نوجوانوں میں جذبہ بہت زیادہ ہے، جب جذبہ زیادہ ہو تو فائدے کے ساتھ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ عام بات کی ہے کہ دیکھیں جذبہ صرف نہیں ہوتا، اس کے لیے شعور بھی چاہیے ہوتا ہے۔ میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 15-20 سالوں میں پاکستان کے نوجوان جذباتی ہو کر ایسے مول میں چلے گئے جو ڈائریکشن لیس ہے، جس کی منزل کوئی نہیں ہے، جس سے انہوں نے منزل کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں شخصیت پستی ہے، کرنا کیا ہے پتہ نہیں ہے، نظام کیسے تبدیل ہوگا ان کی منزل نہیں ہے۔ صرف شخصیت پستی کے بھی جذبات میں آ کر اتنے بہہ گئے ہیں کہ وہ دین و دنیا ہو گیا، اخلاقیات ہو گیا، چھوڑو۔ جو لوگ فساد چاہتے ہیں وہی جذبے جو غلط ہے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں نوجوان اگر جذباتی ہیں تو فسادی لوگ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس جذبے سے جو بہتر طور پر استعمال کریں۔ یہ ہے بات ہے کہ نوجوانوں کے جذبے کو بہتر استعمال کیا جائے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اگر اس کو سمجھ کر روزانہ پڑھیں تو اس جذبے جو چینلائز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نوجوان ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ پڑھیں، پھر آپ کو ڈائریکشن ملے گی زندگی کی، آپ صحیح راستے پڑھیں گے۔ اگر یہ جذبے سے جو بہتر استعمال کرے تو پاکستان امہ میں بہترین مقام حاصل کر سکتا ہے۔ سود صرف پاکستان نہیں دنیا میں عام ہے، لیکن پاکستان میں عام نہیں ہونا چاہیے، یہ پاکستان ہے یہاں بات۔ دنیا میں سود عام ہے لیکن پاکستان میں سود کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان میں سود کا خاتمہ کیوں نہیں ہو رہا۔ سود جو برائی ہے، جس پر خاتمے کا زور اسلام نے دیا ہے، شریعت کا نظام میں اس کی پابندی ہے۔ باقی کسی نظام پابندی تو نہیں ہے، آپ کی ول ہے، برائی ضرور ہے لیکن نظام کی زیادہ پابندی نہیں ہے، صرف اسلام میں ہے۔ جب پاکستان میں اسلامی نظام ہوگا تو سود کا خاتمہ ہوگا۔ سود گناہ کبیرہ نہیں، عظیم گناہ کبیرہ ہے، وہ بڑا گناہ ہے، اور جو ہے نا اللہ اس رسول کے خلاف جنگ کے مترادف۔ سود حرام ہے اور معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ میرا مشورہ ہے کہ اسلامی بینکنگ کو بڑھایا جائے۔ ملیشیا میں اسلامی بینکنگ پاکستان سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ جتنا اسلامی بینکنگ کو بڑھائیں گے سود کا نظام کم ہوتا جائے گا۔ ہمیشہ مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ قرضہ نہ لو، اگر مجبوری بن گئی تو کسی اسلامی بینک سے قرضہ لو۔ سود کے بینک اور میڈیا کا کنٹرول ہے، آپ کو اس پر کنٹرول حاصل کرنا پڑے گا۔ سود سے پاک اسلامی بینکاری پر زور، اور میڈیا کا کنٹرول کیسے حاصل کریں گے جب سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوں گے۔ مجھے ڈر تھا کہ پاکستان کے دورے پر تنقید ہوگی، لیکن وہ میری سوچ سے بہت کم تھی۔ میں نے پی اے واقعے کی بات کی جس پر پاکستانیوں کا دل دکھا ہے۔ میں نے ایک شخص کی بات کی تھی، حکمرانوں کی بات نہیں کی تھی۔ معذرت کرنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا۔ غلطی حکومت یا پاکستان کی نہیں تھی، صرف ایک شخص کی تھی، یعنی پی اے کا واقعہ جس پر اسے رشوت مانگی گئی تھی۔ لوگوں کو کاروبار کرنا آتا نہیں اور فتوے دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی حرام نہیں، اس کا غلط استعمال درست نہیں۔ اب سوشل میڈیا استعمال کریں، آپ سوشل میڈیا استعمال کریں، لیکن اسے قرآن کی تعلیم کے لیے استعمال کریں۔ ہم خود خراب ہیں، جب علماء تقریر کر رہے ہیں تو اس وقت ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے سب سے بہترین ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ یہ وہ خیالات ہیں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنے آخری خطبے اور اپنی پریس کانفرنس میں کیے ہیں۔ ان کا دورہ اختتام ہو چکا ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے ناظرین کے لیے، اس میں بہت سے پیغامات ہیں۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، صحیح راستہ اختیار کرنا ہے یا غلط راستہ اختیار کرنا ہے۔ پاکستان میں اجتماعی نظام کے لیے جدوجہد کریں تاکہ پاکستان ایک اسلامی معاشرہ بن سکے۔ شکریہ۔